ہلو دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستوں، یہ بک کا نام ہے اردو کی نئی کتاب، اور یہ یو پی بورڈ میں چلتی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ کم سے کم 25-30 سال پرانی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کا نام ہے اردو کی نئی کتاب۔ بہرحال دیکھتے ہیں ناول کے بارے میں، ہے نا۔ انگریزی لفظ ناول کے معنی نئے کے ہیں، اور انگریزی میں قصہ نگاری یعنی قصہ پڑھنا، لکھنا، بتانا، قصہ نگاری کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس کا انداز پرانی داستان یا قصہ نگاری کے مقابلے میں نیا تھا۔ ناول اس نثری صنف کو کہا جاتا ہے، نثری صنف یعنی ایک طرح سے لٹریچر کی ایک پارٹ، جس میں ایسا قصہ بیان کیا گیا ہو جو زندگی کی ترجمانی تسلسل کے ساتھ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ زندگی کی ترجمانی کا مطلب ہے دوستوں کہ لائف کو ٹرانسلیٹ کرے، ہے نا، جو زندگی میں چل رہا ہے اس کو پوری طرح سے بتا دے، ٹھیک، اسے ہی بولتے ہیں زندگی کی ترجمانی، ٹھیک ہے۔ ترجمانی یعنی ٹرانسلیشن وغیرہ، تسلسل یعنی لگاتار۔ تو بہرحال سمجھ گئے آپ۔ ناول کا فن دراصل معاشرتی یعنی سماجی یا انفرادی زندگی یعنی انڈیویجول لائف کی ترجمانی اور تصویر کشی کا فن ہے۔ ناول نویس یعنی ناول لکھنے والا اپنے فکر و خیال سے ایک نئی حقیقت کو خلق کرتا ہے یعنی بناتا ہے، جو دراصل زندگی کی حقیقت سے ماخوذ ہوتی ہے۔ ناول کے اجزاء ترکیبی میں پلاٹ یعنی کہانی، کردار، مکالمہ اور نظریہ حیات پر بالخصوص زور دیا جاتا ہے۔ ان اجزاء میں یعنی کنٹینٹس میں منظر نگاری کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ منظر نگاری یعنی کہ کوئی سین کریشن ہو، اس میں سین کو ریپرزینٹ کرتا ہو کوئی ایسا قصہ یا کوئی لائن، ہے نا۔ لیکن ناول کے فن میں بہت تنوع ہے۔ تنوع کا مطلب ہے ڈیفرنٹ، قسم الگ الگ، ہے نا، تنوع کا مطلب یہی ہے۔ اور ایسے ناول بھی لکھے گئے ہیں جن میں روایتی اجزاء ترکیبی نہیں ملتے، یعنی جو ٹریڈیشنل کنٹینٹس ہیں وہ بھی نہیں ملتے۔ پلاٹ کے اعتبار سے نیز موضوع یعنی جو ٹاپک ہوتا ہے، اور اسلوب، یہ الف پہ پیش ہے دوستوں، اسلوب کے اعتبار سے ناولوں کی کئی قسمیں کی گئی ہیں، یعنی الگ الگ ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اس کے ناول کے۔ اسلوب مطلب طریقہ، ڈھنگ، ہے نا۔ 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں یعنی 19ویں صدی کی آدھے آخر میں، ہے نا، یعنی آدھے آخر میں ہندوستان غیر ملکی سامراج کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، یعنی انگریزوں وغیرہ کے نام یہاں لیا جا رہا ہے۔ لیکن مغربی تعلیم کے اثر سے یعنی ویسٹرن جو ایجوکیشن تھا اس کے اثر سے یعنی اس کے ایفیکٹ کے بعد کیا ہوا، آفٹر ایفیکٹ یہ ہوا کہ اثر سے نشاط الثانیہ کے آثار پیدا۔ نشاط الثانیہ کا مطلب ہے کہ نئی زندگی، ہے نا، نئی زندگی، یا ایک طرح سے آپ سمجھ لیجیے کہ نئی پیدائش، حیات نو، ہے نا۔ یورپ کا وہ دور جس میں کیا کہتے ہیں کہ، اور اس کا ایک مین اور اہم میننگ یہ ہے کہ یورپ کا وہ 14ویں عیسوی سے 16ویں صدی عیسوی تک رہا، جس میں علوم و فنون و ادب کو فروغ ملا، یعنی ایجوکیشن وغیرہ کو، فن کو، ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں دوستوں، ہے نا۔ تو بس نشاط الثانیہ اسی کا مطلب ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ہونے لگے تھے اس زمانے میں نذیر احمد اور ان کے معاصرین، ٹھیک ہے، معاصرین سے مطلب میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ یعنی ان کے زمانے کے، ان کے دور کے معاصرین کے ہاتھوں ناول کا آغاز ہوا۔ اردو کے ابتدائی ناول قصوں کی شکل میں وجود میں آئے، جن کا بنیادی مقصد اخلاقی اور معاشرتی اصلاح تھا۔ نذیر احمد کے ناولوں میں میرات العروس، تو دیکھیے نام آ رہا ہے نذیر احمد کے ناولوں میں، میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور فسانہ مبتلا خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ٹھیک ہے۔
ان کی ان تصانیف یعنی ان کی ان جو یہ کام ہے لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے کا کام جو ہے میں اس زمانے کی معاشرت کے زندہ مرقع ہیں. ٹھیک ہے، تو مرقع سے مرکے بنا ہے. مرقع مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کی سیرت اور صورت جو کہ الفاظ سے بنائی جاتی ہے جو اس کو ریپرزینٹ کرے، اسے بولتے ہیں مرقع. اسی سے مرکے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، نذیر احمد کامیاب قصہ گو ہیں اور ان کی مکالمہ نگاری امتیازی شان رکھتی ہے. یہاں مکالمہ نگاری سے مطلب ہے دوستوں کہ جب دو قصے یا ڈرامے میں یا ناول وغیرہ کسی میں بھی کہانی میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کی ڈائلاگ جو ہوتی ہے اسے مکالمہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کو مکالمہ نگاری بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رتن ناتھ سرشار نے یوں تو کئی ناول لکھے لیکن جو شہرت فسانہ آزاد کو حاصل ہوئی ان کے کسی دوسرے ناول کے حصے میں نہ آئی. تو جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ رتن ناتھ سرشار نے کون سی ناول لکھی یا ان کی مشہور ناول کا نام، تو کیا ہے؟ یہ فسانہ آزاد ہے. فسانہ آزاد. ٹھیک ہے. اس زمانے کے لکھنؤ کی زوال آمادہ معاشرت، یعنی وہ سماج جو گر چکا تھا یا زوال میں آ گیا تھا، ڈاؤن فال تھا اس کا، ہے نا، یہ ڈاؤن فال کی طرف تھا. تو معاشرت کو پیش کیا گیا ہے جس کی آخری چمک میں بڑی کشش تھی. ٹھیک ہے. سرشار کو مختلف طبقوں کی زبان اور روزمرہ پر زبردست قدرت حاصل تھی اور ان کے انداز بیان میں ظرافت کا عنصر بھی نمایاں ہے. کچھ تو طوالت اور کچھ فنی خصوصیات کی وجہ سے فسانہ آزاد کو اکثر داستان اور ناول کے بیچ کی کڑی کہا جاتا ہے. طوالت کا مطلب ہوتا ہے دیر، یا یہاں سمجھ لیا کس سے کہانی کی بات چلی تو یعنی کچھ تو طوالت ہے، یعنی لمبا ہونا کسی چیز کا، ہے نا، ایسا مان کے چلو. کچھ تو طوالت اور کچھ فنی خصوصیات. فنی خصوصیات یعنی جو ایک اس میں جو ہنر ہوتا ہے لکھنے والے کا، وہ سب کوالٹیز ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آرٹسٹیکل ویلیوز. ٹھیک ہے. سرشار کے ہم عصروں یعنی سرشار کے زمانے کے جو لکھنے والے تھے ہم عصروں میں سجاد حسین، سرفراز حسین اور عبدالحلیم شرر خصوصیت سے قابل ذکر ہیں. تو ایک کوشچن آ سکتا ہے کہ سرشار کے ہم عصروں کے نام بتائیے، رائٹر کے نام بتائیے، تو آپ بتا سکتے ہیں. یا آپشن میں آئے گا تو سجاد حسین آئے گا تو اس کو آپ ٹک کیجیے گا، یا سرفراز حسین آئے گا، یا عبدالحلیم شرر آئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے نا. شرر کے تاریخی ناول بہت مشہور و مقبول ہوئے. ٹھیک ہے. محمد ہادی رسوا کے ناولوں میں فن کا گہرا احساس ہے اور ان کی ناول امراؤ جان ادا کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے اور اسے کلاسک کا درجہ حاصل ہے. ٹھیک ہے، یہی بڑی بات ہے. اس میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو جو حالات کی زد میں آ کر طوائف بن جاتی ہے، لکھنوی معاشرت کی جیتی جاگتی تصویروں کے ساتھ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ فن کا ایک لازوال کارنامہ سامنے آ گیا ہے. رسوا کے بعد پریم چند اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں جنہوں نے نہ صرف شہری زندگی کے کامیاب مرقع پیش کیے بلکہ ہندوستان کے دیہات کی بھی بھرپور ترجمانی کی، یعنی ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ جو دیہات کی، گاؤں وغیرہ کی جو زندگی ہوتی ہے اس کی انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے. ایک طرح سے زندگی کو اتار کے رکھ دیا ہے سماج کو سامنے. ٹھیک ہے، اپنے ناولوں کے ذریعے. کنہوں نے؟ ہم بات کر رہے ہیں پریم چند صاحب کی. ٹھیک ہے. پریم چند کے متعدد ناولوں میں گودان شاہکار کا درجہ رکھتا ہے اور اردو کا بہترین ناول کہلائے جانے کا مستحق ہے. پریم چند کے بعد قاضی عبدالغفار، عزیز احمد، عصمت چغتائی، اپندر ناتھ اشک، خواجہ احمد عباس اور صالح عابد حسین نے بھی کئی ناول لکھے. تو جب بھی آپ سے پوچھا ہے کہ ناول نگار کے نام بتائیے، یعنی ناول جنہوں نے لکھا ہے، جو ناول لکھنے والے ہیں اردو کے مشہور ناول نگار کا نام بتائیے، تو آپ کو وہ بتانا ہوگا، آپ ہے نا. ہادی رسوا کے علاوہ بتانا ہوگا پریم چند کے بعد، ہے نا، ہادی رسوا، پریم چند، قاضی عبدالغفار، عزیز احمد، عصمت چغتائی، اپندر ناتھ اشک، خواجہ احمد عباس اور صالح عابد حسین، ٹھیک ہے، نے بھی کئی ناول لکھے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. راجندر سنگھ بیدی کے ناولٹ
ایک چادر میلی سی کو فنی اعتبار سے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ کرشن چندر نے بھی بہت سے ناول لکھے۔ عزیز احمد، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، قاضی عبدالستار اور انتظار حسین کے ناول جدید عہد کے نمائندگی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جدید عہد یعنی کہ جو ماڈرن جو ناول سماج کو جو آگے لے کر چلے ناول جو لکھی انہوں نے ماڈرن طرز پر، تو عزیز احمد ہیں، خدیجہ مستور ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں، عبداللہ حسین ہیں، قاضی عبدالستار ہیں، انتظار حسین ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جدید ناول کے عہد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اردو میں فنی اعتبار سے، یعنی فنی یہاں فنی نہیں ہے کہ ہنسنے والا، یہاں فنی مطلب ہے آرٹسٹیکل ویلیوز، آرٹسٹیکل، فنی مطلب آرٹسٹیکل۔ اردو میں فنی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے ناولوں کی تعداد کم ہے، تاہم پھر بھی نئے سماجی تقاضوں کی وجہ سے ناول کی طرف خاصی توجہ کی جا رہی ہے۔ تو دوستوں یہ تھی کہانی ناول کے اوپر، ہے نا؟ اور کچھ نام آئے اس کو آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں سے کوشچن ضرور بنتے ہیں، ہے نا؟ جو لوگ 10th کلاس میں ہے UP بورڈ میں، ان کے لیے یہ بک ہے، اور باقی ناول جس کو پڑھنا ہے یا ریڈنگ جس کو کرنی تھی ان کو بھی لیے بھی یہ ویڈیو اچھی رہی ہوگی، آئی ہوپ سو۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔